اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج عظمت قرآن پر بات ہوگی، اور کیوں نہ ہو کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے کہ جو قرآن کی برکات سے منور ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایسے اعداد و شمار کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ ویسے تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی، لیکن چونکہ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، ویسے لوگ ختم قرآن کر رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد، تو ایک اعداد و شمار کو مطابق محتاط اعداد و شمار اگر کہیں تو قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک میں۔ اللہ تعالیٰ یہی ترتیب بقیہ مہینوں میں بھی جاری ساری فرمائے، اور قرآن کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے تمام احکامات، تمام اوامر و نواہی اس میں موجود ہیں۔ اس کی عظمت کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت عمدہ ماشاءاللہ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بطور خاص دروس قرآن کے حوالے سے ہی اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے، محراب و منبر کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے بہت معروف شخصیات علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ تینوں شخصیات موجود ہیں، اور ثقلین رشید، دانیال شیخ، معزز سمیر، علی شبیر موجود ہیں جو اپنی عقیدتیں پیش کرتے رہیں گے اب سے لے کر، اور انشاءاللہ آذان فجر کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے آج اور اپنی عقیدتیں نظر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کیا پیش کریں گے اس موقع پر؟ حمد رب جلیل یا نعت رسول مقبول؟ نعت رسول مقبول۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو
دل چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رب جانے کو دل چاہتا ہے۔ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رب جانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے گردوں تمہیں کیا بتائے، وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج عظمت قرآن پر بات ہو رہی ہے، اور منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ عظمت قرآن کو نہ سمجھنے کے سبب آج جو امت انحطاط کا شکار نظر آ رہی ہے اور جو اس کا استحصال ہو رہا ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا گیا۔ آج اسی بات کے پیش نظر اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ میں چاہوں گا علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کتابیں سب رب تبارک و تعالیٰ کی ہیں، توریت و زبور و انجیل صحائف رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائی، لیکن رئیس بھائی قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے نازل بھی فرمایا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
فرمایا ہم نے ہی نازل فرمایا، ہم نے علماء ہی بیٹھے ہوئے ہیں حسن کے ساتھ، سبحان اور ہم ہی اس کی محافظت کرنے بے والے شک ہیں۔ بے شک یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ذرا برابر شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں۔ جنہوں نے شک کیا ہے انہوں نے اپنی کم ذہنی کی وجہ سے، کجروی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے شک کیا۔ اللہ اکبر۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ذیشان نازل ہوا، عرب کا ماحول فصیح و بلیغ سب بڑے بڑے، تو کہنے لگے بھائی ہم بھی چاہیں تو ہم قرآن کا مقابل لا سکتے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن کی آیت ہے کہ یہ تو پرانے قصے کہانیاں جمع کر کے لے آئیں۔ تو قرآن نے کہا لے کر آ جاؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پہلے 10 سورتوں کا فرمایا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، پھر آخر کے اندر فرمایا ایک سورت لے کر آؤ۔ رئیس پہ آپ غور کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ایک لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی سی فرق، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اکیلے نہیں، سارے اپنے ساتھیوں کو، سنگیوں کو، حمایتیوں کو جمع کر لو، یعنی سارے عرب کو جمع کر لو، فصحاء بلغاء، لیکن فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ ماضی کے اندر لا سکے نہ قیامت تک تم لا سکے۔ کیا چیلنج کیا قرآن نے، اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، بالکل خاموش، سارے کے سارے ساکت ہو گئے۔ تو فرمایا یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ کتاب سیدھے راستے کی اور بالکل اچھے راستے کی تمہیں جو ہے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر چلو، سیدھے راستے پہ چلو، تو ادھر ادھر نہ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی، فرمایا اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کوئی آسمان سے نہیں لٹک رہی، فرمایا حبل اللہ ای القرآن، فرمایا اللہ کی رسی یہی قرآن ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سینے کے ذریعے عطا فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا، جس پر نازل کیا وہ بندہ بھی مبارک، جو کتاب عطا کی وہ کتاب بھی مبارک، وہ بھی نذیر ہے بشیر ہے، یہ قرآن بھی نذیر ہے بشیر ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ دیکھیے آپ، فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، بے شک شفا بھی، یہ قرآن جو ہے ابدان کے لیے بھی شفا ہے، ارواح کے لیے بھی شفا ہے، صدور و قلوب کے لیے بھی شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، فرمایا کہ دلوں کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہیں بیان کرنا ہے، واعظ کرنا ہے، خطاب کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے۔ آج تو ادھر ادھر جو ہے چاچے مامے کی کہانیاں ساری کی ساری سوشل میڈیا پہ، سستی شہرت کے لیے، نانی دادی کی کنٹروورشل موضوعات کو، چور سپاہی کی کہانیاں بھی بک رہی ہیں، جناب اسی موضوع کو بار بار، یہ ہے عظمت قرآن پر بات، چور سپاہی کی کہانیاں بک رہی ہیں آج ادھر ادھر کی۔ فرمایا نہیں، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اس سے بڑا بیان کون سا ہے، اس سے بڑی نصیحت کون سی ہے، اس سے بڑا خطاب کون سا ہے۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عروج عطا فرمائے، فرمایا اس قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھ لو۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب لا ریب فیہ، اور سب سے بڑی بات یہ اسی مبارک مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اس ماہ مقدس میں تمام مہینوں کا سردار، اس رات کے اندر جو راتوں کے اندر 1000 مہینے کے برابر۔ بس آخری جملہ کہوں گا کہ دیکھیں قرآن دو طرح سے نازل ہوا، ایک جیسے انا انزلنا، فرمایا یک بارگی، انزل ینزل، انزال کا لفظی علماء مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ذکر کیا گیا ہے، تو یک بارگی قرآن آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ دوسرا ہے نزل ینزل تنزیلا، اے تدریجا، 23 سال کے عرصے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا۔ تو فرمایا کہ قرآن کا دو طرح سے نزول ہوا، لیکن اس کا آغاز اس ماہ مقدس میں ہوا، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ آج گلی گلی کونے کونے ہر جگہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قرآن پڑھے جا رہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کو کھول دیا ہے، اور ہر جگہ قرآن کی آوازیں اور صدائیں آ رہی ہیں، اور مسلمان قرآن سے برکتیں حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک یہی فضا جو ہے بقیہ 11 مہینوں میں بھی عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں
ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فضائل عظمت قرآن اور عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آیات سے خوبصورت استشہاد کرتے ہوئے علامہ صاحب نے عظمت قرآن اور فضیلت قرآن پر بات کی۔ قرآن کریم خود اپنی فضیلتیں بیان کرتا ہے کیونکہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کی افضلیت کو، عظمت کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں عظمت کے ساتھ راسخ ہو جائے۔ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں فضائل و مناقب اس قرآن کریم کی۔ حضور تو بات ہی قرآن کی کرتے تھے، حضور کا ماحول ہی قرآن تھا، حضور کا مزاج ہی قرآن تھا، حضور کا عمل ہی قرآن تھا۔ حضور بیٹھتے تو قرآن کی بات کرتے، کسی مجلس میں جاتے تو قرآن کی مجلس میں جاتے۔ آپ نے جو تبدیلی پیدا کی وہ قرآن ہی سے پیدا کی، آپ نے جو انقلاب بپا کیا وہ قرآن ہی سے بپا کیا۔ حضور کا تو اوڑھنا بچھونا قرآن تھا، بے شک زمین والوں کو سناتے تھے تو سدرا والے کو بھی تلاوت سنانے کے لیے بلا لیتے تھے، آؤ بھائی جبریل دور کر لیں قرآن کا۔ حضور نے تو فرشتوں کو سنایا، انسانوں کو سنایا، اور کیا شان ہے نبی کی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کو بھی سنایا، ان کو بھی مسلمان کیا۔ حضور نے تو ماحول قرآن میں ہی زندگی گزاری اور ہمیں اس کی دعوت دی، اور حضور فرمایا کرتے تھے اس کی فضیلت ایسی ہے لوگوں پر جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے، اس کا کلام بھی اسی طرح افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر رئیس بھائی، خیر تم میں بہترین وہ ہے۔ سارے پیرامیٹر تمہارے اپنی جگہ، لیکن میں نبی کا معیار یہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے وہ سب سے بہترین، پڑھنے والا بھی بہترین، پڑھانے والا بھی بہترین۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور فضیلت کسی کو دیتے تو صرف قرآن سے دیتے۔ اگر کہیں کسی کو امام مقرر کرنا ہے، بھائی کتنا قرآن جانتے ہو؟ کسی کو گورنر مقرر کرنا ہے، کتنا قرآن جانتے ہو؟ حتیٰ کہ احد کے میدان میں جب ایک ہی قبر میں دو صحابہ کو تدفین کی جا رہی تھی تو حضور یہ فرماتے تھے کہ جس کو زیادہ قرآن آتا ہے اس کو پہلے قبر میں اتارو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فضیلت کا معیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے قومیں قرآن کو ترک کر کے ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم تو خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح۔ فرمایا جب میدان محشر سجے گا تو اللہ پاک حافظ سے کہے گا اقرأ ورتقی، پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور ایسے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت موضوع ہے، ایسا موضوع یقین کریں ایمان تازہ ہو جائے، قرآن پر بات ہو اور اہل ایمان کا ایمان تازہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ بھی ماہ رمضان اور یہ مبارک گھڑیاں تہجد کے اوقات۔ اللہ اکبر۔ ایک وقفہ کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع ہے عظمت قرآن، لیکن پہلے میسج فرام فریش ون واٹر، فریشنس اینڈ پیورٹی ٹوگیدر۔ یہ جو پانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جسے آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور صحت کے عین اصولوں کے مطابق ہے، ون آف دی بیسٹ ڈرنکنگ واٹر فریش ون۔ یہ اس کو ضرور استعمال کریں اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب ازروع احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت قرآن اور قرآن کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ہم علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا وہ سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ جو اہل قرآن کو اللہ جنت میں درجہ عطا فرمائے گا، لیس فوقہ درجہ، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ اہل قرآن کو اللہ سب سے عظیم ترین درجہ عطا فرمائے گا۔ اور میسج کے اعتبار سے میں اگر اس کی فضیلت پر بات کروں تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر بھی قرآن سے بابرکت بناؤ، آباد کرو،
اور اپنے دل بھی قرآن سے آباد کرو. کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف قرآن کا پڑھا نا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، اس کے لیے نیکی. اور نیکی کون سی رئیس بھائی؟ فرمایا جو 10 نیکیوں کے برابر. فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جس نے یہ الف لام میم بھی پڑھا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا جس کو پڑھنے میں مشکل آتی ہو لیکن میرا قرآن نہ چھوڑتا ہو، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے لائے ہوئے قرآن سے علماء کے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے، طبیعتیں کبھی سیر نہیں ہوں گی، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ٹیڑھی چیزوں کو سیدھا کر دے گا، یہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ یہ سارے فضائل ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو دل، زبان، ذہن اور فکر کی زینت. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اور اب دیکھیں ہم حقوق و فرائض کی بات کرتے چلیں. عام طور پر حقوق کی بات ہوتی ہے، اس کے حقوق یہ حقوق اللہ ہی ہے، حقوق العباد ہی ہے. قرآن کے بھی حقوق ہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہم نے اس کو سجا کر طاقوں میں رکھ دیا ہے. بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سروں پر رکھ رہے ہیں. اس کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چوم کر سر پہ رکھ کر آنکھوں سے لگا کر طاق میں رکھ دیں، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کے حقوق کچھ اور ہیں. وہ کیا ہے ہم علماء حضرات سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بحیثیت مسلمان قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. واہ. یعنی ایمان بئی معنی جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن سابقہ آسمانی کتابوں میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہی فرق ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں پر جو ہمارا ایمان ہے وہ اجمالی ایمان کہ اللہ نے جو نازل فرمایا تھا وہ حق اور سچ تھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید پہ تفصیلی ایمان ایسے کہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا کا پورا قرآن حق اور سچ ہے، ایک ایک حرف سچ ہے اور یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اس پر ایمان لانا یعنی اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لایا جائے کہ یہ محفوظ قرآن جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام پہ نازل فرمایا اور آج تک من و عن ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا تھا، اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی جائے، اس کو سیکھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی عطا فرماتے ہیں. تو امت پر یہ فرض ہے، امت پر یہ حق ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کی تلاوت بھی کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور تلاوت قرآن کی فضیلت جیسے قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف پڑھنے پہ اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں، تلاوت قرآن پر اللہ سبحانہ وتعالی اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حق نہیں کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کر ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا چاہیے. تیسرا قرآن مجید کا حق یہ کہ قرآن سے محبت کی جائے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر بھلانا دیا جائے بلکہ قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے. پھر قرآن مجید فرقان حمید کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے. پھر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ بھی حق ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کو آپ نے پڑھ لیا، تلاوت بھی کری، اب اس میں تفکر و تدبر بھی کریں. قرآن مجید میں فرمایا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اس کی اتباع بھی کریں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو عقل کے دریچے کھل جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل کے حوالے سے حل ہمیں مل جاتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس پہ تدبر بھی کیا جائے. پھر قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کی جائے. پیارے آقا نے خود فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر مجھ سے سیکھو تو دوسروں تک پہنچاؤ.
تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ حقوق ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم پر بنتے ہیں. بہت عمدہ انداز میں قرآن کے جو حقوق ہیں اہل ایمان پر، اس پر کلام فرما رہے تھے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. مزید سوالات ہیں، کنکلوژن کی جانب آئیں گے اب، چونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے. میری آپ کی زندگی تمام ہو سکتی ہے، فضائل قرآن تمام نہیں ہو سکتے. یقین جانیے کہ اللہ نے ایسا ایک ہمیں کلام ہے نورانی عطا فرمایا کہ جس کے فضائل و مناقب ہماری زندگیاں تمام ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے فضائل و مناقب ہم نہیں بیان کر سکتے. اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کنکلوژن پیش کریں گے. آپ کا خیر مقدم ہے. علم و علماء میں آج موضوع ہے عظمت قرآن، اور تلاوت قرآن کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کر لیں کہ حکم شرع کیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ تلاوت قرآن کریم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کی میت ہو جائے تو وہیں جا کے پڑھنا ہے جناب، یا پھر یہ کہ اگر کسی کو کوئی دم درود کے لیے کوئی دینا ہے، کوئی دعا اس میں سے یا کوئی آیت وہ بتا دی جائے. کیا حکم شرع ہے؟ علامہ صاحب فرمائیے گا کچھ. دیکھیں، جیسے تلاوت قرآن کے حوالے سے مفتی صاحب نے آیت کریمہ پڑھی کہ تلاوت قرآن خود مستقلاً ایک عبادت ہے، اور کار نبوت میں سے ایک کام ہے جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. آگے جو علمہم الکتاب ہے، تعلیم ایک الگ ہے، تلاوت ایک الگ ہے. تو لوگوں کا جن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ترجمہ پڑھیں، بالکل قرآن کا سیکھنا، ترجمہ، تفہیم، تفسیر سب ضروری ہے، لیکن تلاوت مستقلاً قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا چھونا بھی عبادت ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کے چھونے کے بھی آداب ہے جناب، بڑا پروٹوکول ہے. تو قرآن کی تلاوت یہ لازم و ضروری ہے، اور جیسے حدیث پاک پڑھی گئی کہ رب تعالیٰ ہر حرف پر ایک ایسی نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر ہے. بے شک بے شک. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ تلاوت کا تعلق نماز کی تصحیح کے ساتھ ہے، تو اتنا قرآن پڑھنا جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے. نماز کے اندر مطلق قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، مطلق دوسری قرات کرنا، سورت ملانا واجب، مطلق قرآن پڑھنا فرض ہے. تو قرآن کبھی پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بھائی ہم نے قرآن کو تمہاری یاد کے لیے بھی آسان کر دیا اور تذکیر کے لیے بھی آسان فرمایا. فرمایا کہ تم قرآن مجید فرقان حمید. لیکن قرآن کو جو ہے ایسا پڑھا جائے کہ جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. حضور نے فرمایا کہ اس کو لحن کے اندر اور گانے والوں کی طرز کے اندر قرآن کو نہ پڑھو. زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. آج ہمارا بچہ اگر کسی برٹش اور ایکسنٹ اس کے لہجے کے اندر ایکسنٹ میں بات کرے تو کہتے ہیں پراؤڈ فیل کرتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے اس پر پراؤڈ کیا کہ ہمارا بچہ قرآن عربی ایکسنٹ میں پڑھے، رسول پاک کے ایکسنٹ میں پڑھے، عرب کے ایکسنٹ میں پڑھے، جیسے پڑھنے کا حق ہے. تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، لیکن ایسے کرو کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کے ہر حرف کو صحیح طور پر ادا کر لو. یہ لازم و ضروری ہے. تلاوت آج ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہے، گھروں کے اندر بے برکتی ہے. جیسے حدیث پاک پڑھی کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تلاوت کرو وہاں. علامہ اقبال نے ایک نظم بڑی خوبصورت لکھی ہے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول پاک نے فرمایا کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اقبال کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میرے حالات خراب ہو گئے، یہ گردش دوران کے جو شکوہ کرتا ہے خوار از مہجوری قرآن شدی. ایسا ہی ہے بالکل. اقبال کہتے ہیں اصل جو تیری خواری ہے تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو قرآن کو پکڑ لے، رب تعالیٰ تجھے اوج ثریا کا مقام عطا فرمائے. اب میرے پاس جو مختصر وقت میں چاہتا ہوں دونوں ہمارے اسکالر کو شامل کر لیں. تلاوت قرآن کے فضائل مختصراً میں چاہوں گا. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ قرآن پڑھتے جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ. پھر فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو تلاوت قرآن میں لگے رہتے ہیں، نماز میں لگے رہتے ہیں، انہیں اللہ پاک وہ تجارت عطا فرمائے گا جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے قرآن دیا وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہ مومن ہیں. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. کافر تو خسارے میں. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ رات قرآن پڑھتا ہوں، میرے ارد گرد بادل آ جاتے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کس چیز کے ہیں. کیا بات کہی حضور نے،
فرمایا قرآن پڑھتا رہا کر، یہ آسمانوں پر ایک فرشتہ ہے جس کو قرآن کی تلاوت سننے کا بڑا شوق ہے۔ سبحان اللہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اس کو سننا، آنسو بہا بہا کے سننا، اس کو پڑھنا، حضور پڑھتے تھے تو آنسو بہتے تھے، سنتے تھے تو آنسو بہتے تھے، تو اس کی تلاوت کے بے شمار فضائل و آداب۔ آداب قرآن، آداب تلاوت قرآن میں چاہوں اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو باوضو تلاوت کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے ٹھہر ٹھہر کر، اس طرح قرآن مجید پڑھا جائے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہوا جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید پیارے آقا کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی جو کیفیات ہیں، جو اس کی روحانیت ہے، کلام الہی سمجھ کر پڑھا جائے۔ کیا ہی پیاری بات ہے، کسی بزرگ نے کہی کہ جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب میں سے آج کل ہم اس پہ موبائل فون پہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنی ہوئی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں جی بغیر وضو کے اس پہ پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر کرنی چاہیے، اور اتنی کرنی چاہیے جب تک دل لگا رہے۔ جب دل اچاٹ ہو جائے تو تلاوت قرآن کو موقوف کر دینا چاہیے، اور یہ کوشش کریں کہ روزانہ تلاوت کی عادت اختیار کریں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب اتنا خوبصورت موضوع، اور لیکن دامن وقت میں گنجائش کی کمی کے سبب کے باوجود بھی تینوں حضرات نے بہت خوبصورت جامع کلام فرمایا اور بہت عمدہ جوابات عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کی شب قرآن کریم کا ذکر اور عظمت قرآن کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ وہ وابستگی عطا فرمائے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حاصل تھی، تو آج بھی ہم قرآن کی وہ برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، جس میں آج حضرت ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے، ان کے کلام کو بھی شامل کریں گے، مختصر ان کی بایوگرافی بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا بعد اذان فجر تک۔ تو ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ اظہار عقیدت میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔